ملا ہادی سبزواری جناب بہت بڑے فلاسفر تھے، اور وہ اپنے ایک جگہ پڑھایا کرتے تھے. پورے اس زمانے میں تو ظاہر تصویریں وغیرہ تو نہیں پہنچا کرتی تھیں، لیکن نام کا ان کا ڈنکا بجا ہوا تھا ہر طرف ایران کے اندر. نشاپور کے قریب رہتے تھے، سبزوار جو آپ کو پتہ ہی. تو وہ جناب ان کے نام کی شہرت تھی، یہ تھا وہ تھا. وہ معنوی طور پر بہت مضبوط انسان تھے. ایک زمانے میں اچانک ان کے ذہن میں یہ احساس آیا کہ یہ شہرت جو ہے نا یہ میرے لیے بت بن گئی ہے، یہ میری شہرت میرے لیے بت بن گئی ہے، مجھے شہرت بہت اچھی لگنے لگی ہے. بس جس دن یہ احساس آیا نا اگلے دن انہوں نے اپنا مدرسہ چھوڑا، غائب ہو گئے. اب جو مدرسے میں لوگ اٹھے انہوں نے کہا بھائی ملا ہادی سبزواری استاد معظم کہاں ہیں؟ دیکھا غائب. اب انہوں نے اطراف میں پوچھوایا کہ بھائی کہیں اور گئے؟ پتہ چلا اصل اس نام کا بندہ روئے زمین سے غائب ہو گیا، کوئی کلو نہیں ہے. اچھا انہوں نے کیا کیا، یہ اپنے علاقے سے نکلے، ایک بہت دور دراز کے علاقے میں گمنامی کے ساتھ پہنچ گئے. بالکل عمر میں ضعیف تھے، بوڑھے سے تھے. ایک علاقے کے اندر پہنچے. اب کچھ نہیں بتا رہے کہ میں کون ہوں، تو لوگ کیا دیکھیں گے؟ پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ایک غریب فقیر آدمی ہے. دور دراز کے ایک مدرسے میں جا کے بیٹھ گئے. وہاں پہ جب مدرسے میں پہنچے تو وہاں صحن کے اندر مٹی وٹی کافی پڑی ہوئی تھی، پتے بھی پڑے ہوئے تھے درختوں کے. تو وہاں گئے، انہوں نے 2-4 شاخیں جمع کی اور اس کو جا کے جھاڑو لگانا شروع کر دی. تو وہاں جو مدرسے کے پرنسپل تھے یا پتہ نہیں ٹیچر تھے، وہ آئے کہنے کے کہ بھائی کون ہے تو؟ اپنا ایک نام بھی بتا دیا، پتہ نہیں عبداللہ یا پتہ نہیں کیا، عبد مسکین پتہ نہیں اس طرح کر کے. کہا کہ تم کیا کرتے ہو؟ کہنے کے میں کچھ نہیں کرتا. کہنے کے کچھ نہیں کرتے تو یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے کے میں دیکھا مدرسہ ہے، اچھی جگہ ہے، یہاں پہ گندا ہو رہا ہے تو میں نے کہا جھاڑو ہی دے دو. تو کہنے کے ہمارا خادم کچھ وقت پہلے مر گیا ہے، تم یہاں پہ آؤ گے جھاڑو لگانے کے لیے؟ کہنے کے ہاں آؤں گا. کہنے کے ہم تمہیں جگہ بھی دیں گے اور جو طالب علم کھاتے نا یہ تمہیں بھی دے دیں گے، صحیح ہے؟ کہنے کے ہاں میرے لیے صحیح ہے. سر چھپانے کو جگہ مل گئی ہے، کھانا کھانے کو کھانا مل گیا. ایسے وہاں پہ انہوں نے جھاڑو لگانا شروع کر دی. وہ بچوں کی خدمت کرتے تھے، کوئی پانی مانگ رہا ہے، کوئی یہ کر رہا ہے، کبھی پانی بھر کے لاؤ، کبھی یہ کرو وہ کرو. وہ بچوں کی خدمت پہ لگ گئے. استاد معظم فلاسفر خدمت کرتے تھے. اچھا ان کی کتاب بہت مشہور تھی منظومہ، جس میں انہوں نے فلاسفیکل آئیڈیاز کو نظم کے اندر بیان کیا تھا. وہ منظومہ اس زمانے میں بھی مدرسوں میں پڑھائی جاتی تھی. تو ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، 2 بچے منظومہ پڑھ رہے تھے، منظومے کا ڈسکشن کر رہے تھے. تو ایک بچے نے منظومے کے اندر بتایا کہ یہ جو شعر ہے نا اس میں ملا ہادی نے یہ کہا ہے. یہ سن رہے تھے، اب وہ الٹی باتیں کر رہا تھا، یہ نہیں کہا تھا. تو سنتے رہے پہ ایک دفعہ برداشت نہیں ہوا، نزدیک جا کے کہنے کے بیٹا شاید یہ نہیں کہا. تو اس نے کہا تمہارا کیا کام ہے، تم اپنا جھاڑو لگاؤ. اس نے کہا نہیں وہ تو میں جھاڑو تو میں لگا لوں گا، لیکن دیکھو شاید یہ نہیں کہا. کہنے اچھا پھر کیا کہا ہے؟ کہنے کے شاید یہ کہا ہے. اس نے دیکھا بات تو صحیح ہے. کہنے کا اچھا تمہیں کیسے پتہ چلا؟ کہنے کہ تم جیسے لڑکے یہ باتیں ڈسکشن کرتے رہتے نا تو میرے کانوں میں پڑتا رہتا ہے، تو مجھے لگ رہا ہے کہ شاید یہ والا ہے. پھر بھی نہیں بتایا کہ میں ملا ہادی ہوں. تو وہ جو لڑکا تھا نا وہ کہنے لگا یہ ملا ہادی اگر اس منظومہ کے ساتھ ایک شرح بھی لکھ دیتا نا تو ہماری زندگی آسان ہو جاتی. اتنی سخت منظومہ لکھ دی ہے اس نے، اور ایک شرح بھی نہیں لکھی. ایک شرح بھی لکھ دینا تو ہماری جان چھوٹ جائے گی. 2 سال اس حالت میں گزارے ہیں نوکر بن کے. 2 سال گزارنے کے بعد وہ جو استاد پچھلے والے مدرسے والے تھے وہ بیچارے شکل کے کلو پر چلتے رہے کہ بھائی کہیں تو زمین میں آیا ہوگا. انہوں نے ان کو پتا تھا یہ کہیں فٹ نہیں ہوگا، یہ مدرسے میں فٹ ہوگا. انہوں نے سارے مدرسوں کو رپورٹ کی کہ بھائی ہمارا استاد غائب ہو گیا، اس کی شکل شمائل ایسی ہے. اس مدرسے نے کہیں ان کو بتایا کہ بھائی اس ٹائپ کا ایک آدمی آیا، دیکھ لو ایسے اس قابل ہے تو نہیں، تو بالکل جاہل جٹ آدمی ہے، لیکن اگر کوئی یہ بھی آ کے دیکھ لو. وہ لوگ پہنچے، انہوں نے دیکھا یہ تو وہی ہے. پڑھ لیا ان کو. کہا آپ کیوں غائب ہو گئے تھے؟ بڑا سمجھایا بجھایا. کہنے کے استاد جو بھی پریکٹس تھی نا اب ہو گئی، آپ نے جو اچیو کرنا تھا نا کر لیا. 2 سال بہت ہوتا ہے، آپ نے نفس کو مار لیا، اب بات سے واپس آ جائیں اللہ کا واسطہ. اچھا پول بھی کھل گئی تھی، سارا شہر امنڈ آیا کہ بھائی یہ تو وہی تھے اور یہ تھا وہ تھا. اب وہ بچے بھی بیچارے بڑے پریشان ہوئے. وہ دونوں آئے سامنے، وہ سامنے آئے، ان کو گلے لگایا. کہا انہوں نے بہت کہا کہ ہمیں معاف کر دیں. سارے بچوں نے کہا کہ بھائی ہم نے یہ غلط کر دیا، وہ غلط کر دیا. انہوں نے سب نے معافی مانگی. تو جاتے جاتے اس لڑکے سے کہنے گے بیٹا میں شرح لکھ کے جاؤں گا. تو پھر بعد میں شرح لکھ کر اس لڑکے کو بھجوائی، اس کی شرح لکھی، اس لڑکے کو بھجوائی. یہ لوگ اتنے ہمبل تھے، انہوں نے کیا کیا ہوا تھا، انہوں نے اپنی اٹیچمنٹس کو ختم کر لیا تھا. ہم سے اپنی اٹیچمنٹس ختم نہیں ہوتی ہیں. یہ لوگ جیسے کہیں دیکھتے تھے نا کہ یہ اٹیچمنٹ حق کے مقابلے میں آ رہی ہے، دور پھینکنے میں دیر نہیں لگاتے تھے. ہم سے نہیں ہوتا. سب سے بڑی تیاری جو ابھی تک مجھے سمجھ میں آ رہا ہے، اور بھی تیاریاں یقیناً ہوں گی، امام کو نصرت کے لیے طاقتور لوگ بھی چاہیے ہوں گے، آرگنائزیشن بھی چاہیے ہوگی، ان کے اندر ایک اجتماع چاہیے ہوگا، یہ ساری باتیں چاہیے ہوں گی. لیکن جو پہلی چیز اس وقت مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ یہ اٹیچمنٹ جو ہے نا یہ سب سے گندا ہے، یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے.
کیوں؟ اس اٹیچمنٹ کی وجہ سے شاید میں یو کے چھوڑ کے امام کے پاس نہیں جاؤں گا. مجھے عادت یہاں کی ہے یار، مجھے انسیکیور ماحول میں رہنے کی عادت ہی نہیں ہے. ان کے ساتھ جا کے رہوں گا جو رہیں گے انسیکیور ماحول کے اندر. ابھی لوگ مجھ سے کیا کہتے رہتے ہیں، ہم پاکستان تو آنا چاہتے ہیں لیکن وہاں کے حالات بہت خراب ہیں. بات بالکل صحیح ہے، میں کوئی مقابلہ مقایسہ نہیں کر رہا ہوں، میری بات کو غلط مت سمجھیے گا. میں آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ غلط کر رہے ہیں، نہیں آپ صحیح کر رہے ہیں، لیکن صرف میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہی حالات کی خرابی خدا نہ کرے اتنی بڑی مصیبت ہے تو وہ جو امام کے ساتھ چل رہے ہوں گے نا وہ خراب حالات میں ہی چل رہے ہوں گے. آپ کو اور مجھے اس کو ایکسکیوز نہیں بنانا ہے اپنی. آپ صحیح کر رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا آپ اٹھ کے آ جائیں پاکستان. آ بھی گئے تو کچھ نہیں ہوگا، آپ میرے پاس آ کر کہیں گے ہم تمہارے کہنے پر آ گئے. ارے بھائی میرا خود اپنا کا نہیں پتا کہ میں کہاں جاؤں گا، تمہیں کہاں لے کے جاؤں گا میں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں اپنے آپ کو ذہنی طور پہ اتنا تیار کر لیں کم از کم کہ کچھ نہ کچھ چیلنجز لینے کی عادت پڑے. مثال کے طور پر ابھی جولائی کا مہینہ ہے، فرض کریں اگست میں امام کی کال آ گئی. امام کی کال آتی ہے کہ امام آ گئے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے میرے ماننے والے ہیں تشریف لے آئیں. اگلے مہینے میں نے سب کچھ چھوڑ کے جانا ہے، میں یہ کر سکتا ہوں؟ اچھا جب میں جاؤں گا تو کس انوائرمنٹ کے اندر جاؤں گا؟ ایک ایسے انوائرمنٹ کے اندر وہاں ڈیزرٹ ہوگا، وہاں سمر ہوگا، وہاں 45 ڈگری ہو رہا ہوگا، وہاں پہ کوئی سینٹرل نہیں ہوگا، وہاں پہ کوئی بیڈ نہیں ہوگا، وہ سب کا سب ایک مثال کے طور پر ایک ہال کے اندر. مثلا میں نے کچھ کیمپس کیے ہیں، آپ سب نے بھی اپنی زندگی میں کیمپس کیے ہیں. کیمپ کی لائف کیسی ہوتی ہے؟ وہ کیمپس ہوتے ہیں نا جو جان بوجھ کے کیے جاتے ہیں، تو اس میں پھر تھوڑا ہاتھ ہلکا رکھا جاتا ہے کہ یار بچوں کا ایسا نہ ہو بالکل ایمان نہ خراب ہو جائے. ایک وہ کیمپس میں رہنا پڑتا ہے جو مصیبت کے وقت پہ بنتے ہیں. یہ معمولاً جنگوں میں ہوتا ہے. پاکستان میں تقریباً 1 ملین لوگ ڈسپلیس ہوئے ہوئے ہیں. کہاں رہ رہے ہیں یہ لوگ؟ کیمپس میں رہ رہے ہیں نا. کیمپ کی زندگی کسے کہتے ہیں؟ جا کے کبھی خدا نہ کرے نعوذ باللہ نہ موقع آئے آپ کے اوپر، لیکن کبھی ذرا دیکھیے کیمپ کسے کہتے ہیں. مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے یہ کہتے ہوئے، لیکن کبھی سوچیں کہ مثلا کراچی میں پاکستان میں 1 ملین لوگ ڈسپلیس ہوئے ہیں، ان کو ٹوائلٹ ملیں گے کیا؟ پانی مل رہا ہوگا؟ کچھ نہیں ملتا ہے. میں بتا رہا ہوں کچھ نہیں ملتا ہے. میں کیمپس میں رہا ہوں، 1.5 لیٹر پانی ملتا تھا 24 گھنٹے کے لیے. 1.5 لیٹر. انسان کے بدن کو گرمی میں 8 گلاس پانی چاہیے کم از کم. وہ 8 گلاس پانی 2 لیٹر ہوتا ہے. 1.5 لیٹر پانی ملتا تھا 24 گھنٹے کے لیے کہ بھائی تم نے اس پہ زندہ رہنا ہے، چاہو تو ٹوائلٹ میں ضائع کر دو، چاہو تو پینے میں لگا دو. بستر ملے گا؟ بستر کہاں کی کہانی ہے. عجیب و غریب چیزیں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں، برا نہیں مانے گا ایسی میں عرض کر رہا ہوں. مثلا ہم سب کو تکیہ رکھنے کی عادت ہے. تکیہ ملتا ہے وہاں پہ؟ کچھ نہیں ہے. جس کو جہاں جگہ ملے گی نا سو جائے، بس جیسے بھی پڑھ کے سو جائے.